बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिया। कल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत में इजाफा कर दिया, 2 साल की उनको एक्सटेंशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाकर 17 से बढ़ाकर 34 कर दी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर हुकूमत के हाथ में कुछ ना आए, तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिर तो वही बात होगी ना कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। आज की जो बड़ी खबर है वो अ, मैंने रात अपने व्लॉग के अंदर भी बताया था कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफद ने मुलाकात करनी है। आज वफद तो मामूली सा था, छोटा सा था, लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट्स बड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब का बराह रास्त पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया गया, और बिल्कुल आधे घंटे या 1 घंटे के वक्फे तक मौलाना फजलुर रहमान तक वो जो पैगाम है वो पहुंचा। अहम पैगाम पहुंचा, अहम टास्क मिला। और उसके बाद तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने जो हुकूमत ने हाल ही में कानून साजी की है, यही आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन, आर्मी एक्ट, फिजाया, नेवल एक्ट्स के अंदर तरमीम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुतालिक जो कानून साजी की और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, इसको गैर मौसर करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। ये प्लान क्या है? सारा प्लान तो नहीं बताऊंगा, फिर ये प्लान कहीं और चला जाता है। मामूली सा प्लान, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो और आपको अपडेट भी फराहम कर सकें। मौला फजलुर रहमान ने आगे से फिर क्या जवाब दिया इमरान खान साहब के पैगाम के ऊपर। अब अगले 8 से 10 दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, और वाकई जो अब मामला है वो क्या दमादम मस्त कलंदर की तरफ चला गया है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको बताऊंगा जो माजी में 26वीं यानी तरमीम के वक्त हुई, और उसके अंदर किन किन लोगों का क्या किरदार था, और उसके साथ खान साहब ने क्या सलूक किया, और अब क्या तहरीक इंसाफ के अंदर रियलाइजेशन हो रही है, वो भी अपडेट फराहम करेंगे। आगाज इसी पॉइंट से करते हैं। आप लोगों ने बहुत तनकीद की, मेरे ऊपर तनकीद की, मेरी गुफ्तगू के ऊपर तनकीद की, मेरी वो जो डेवलपमेंट्स मैं देख रहा था और उसको एनालाइज कर रहा था, और उसके ऊपर जो मैं तज्जिया पेश कर रहा था, उसके ऊपर भी आप लोगों ने तनकीद की। मैं ये कहता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। वो क्यों कहता था? वो इसलिए कहता था कि तहरीक इंसाफ कम अज़ कम जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए वोट भी करेगी, और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के लिए ये जो तरामीम हो रही हैं इनका रास्ता रोकने के लिए अपना किरदार भी अदा करेगी। लेकिन हमने देखा, जो चीज़ें देखी, जो नज़र आई, जो चीज़ें शवाहिद मिले, कुछ फिर तहरीक इंसाफ के लोगों से भी पूछा और कुछ बाकी लोगों से भी पूछा, तो इस बात के ऊपर पहुंचे हम कि मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक इंसाफ ने खुलकर ये नहीं कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आप वोट ना कीजिएगा, और ये बात आज भी की मीटिंग में भी डिस्कस हुई। ये बात फिर तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी हो, या फिर जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी हो, या फिर वो जो तहरीक इंसाफ की अपनी जो कमेटीज़ के इजलास होते हैं उसके अंदर भी हुई है कि हमने रूखे मुंह भी मौलाना फजलुर रहमान को ये नहीं कहा कि मौलाना साहब आप हमारे साथ खड़े हों, हम वोट नहीं कर रहे, आप भी वोट ना करें। मौलाना फजलुर रहमान आखिरी वक्त तक ये राब्ता करते रहे जब PTI से, कि जो सबसे इश्यूज टॉपिक, मेन टॉपिक्स हैं, बेसिकली 6-7 टॉपिक्स के ऊपर, इश्यूज के ऊपर JUI और PTI के दरमियान ये मामलात हुआ, कि इनके ऊपर एतराज़ आपने करना है, इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ात आपने करना है। जैसे आईनी अदालत हो गई, इसके ऊपर मौलाना एतराज़ करेंगे। काजी फाजिसा की एक्सटेंशन नहीं होगी, इसके ऊपर मौलाना एतराज़ करेंगे। बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर कोई तब्दीली नहीं होगी। हाई कोर्ट्स के जजेस का तबादला नहीं हो सकेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो तरमीम की जा रही थी, जो आर्मी से मुतालिक मामला थे या फिर जो फौजी अदालतों से मुतालिक मामला थे, मौलाना का ये चीज़ें मैं करूँगा। आपने एतराज़ करना है जो पैनल वाला मामला आ रहा है, PTI ने वो एतराज़ नहीं किया। आपने एतराज़ करना है जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील की जा रही, इसके ऊपर आपने एतराज़ करना है। और जो कमेटी बनती है, मामलात बनते, उसके ऊपर भी आपने एतराज़ करना है। अब इन सारे मामलात के ऊपर ये चीज़ क्लियर थी कि अगर तहरीक इंसाफ ये चीज़ें पॉइंट आउट करती है और हुकूमत नहीं मानती, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम वोट नहीं करेगी।
یہی باتیں آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کی اور یہی باتیں تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اپنی میٹنگز کے اندر کی۔ اور جس وقت سینٹ آف پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کا بل پیش ہوا تو وہ بل کی کاپی لے کر کامران مرتضیٰ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کے پاس اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں گئے۔ مولانا فضل الرحمان کا وہ پیغام بھی موجود ہے۔ بیرسٹر گوہر نے وہ جو بل لے ہوا ہے وہ پڑھا اور یہ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو کوئی آپشن نہیں تھا جماعت علماء اسلام کا، کیونکہ وہ جو چیزیں جماعت علماء اسلام منوا چکی تھی۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ جے یو آئی کے ایک سینیٹر نہیں تھے بلکہ 2 سینیٹرز جو ہے وہ رابطے میں نہیں تھے، کچھ اراکین اسمبلی بھی نہیں تھے، اور وہ جو پارلیمنٹ کا جو فلور 4 ہے اس کے اندر تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی بھی موجود تھے اور تحریک انصاف کے سینیٹرز بھی موجود تھے جو وقت آنے کے اوپر ایوان میں جا کر ووٹ کرتے ہیں۔ اب ایک ایسی صورتحال خود آپ امیجن کر لیں کیا ہوتا اگر وہ مسودہ جو پہلے سامنے آیا تھا 58 چیکوں والا، اگر وہ منظور ہو جاتا تو پھر تو کچھ بھی نہ بچتا پاکستان کے لیے۔ اسی چیز کو ریئلائز کرایا کچھ تحریک انصاف کے لوگوں نے، عمران خان صاحب تک بات پہنچائی، جو خان صاحب کو مسلیڈ کیا جا رہا تھا وہ کلیئر ہوئی بات، اور یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو انتظار کرتے رہے آخری وقت تک، لیکن کھوٹ ہماری طرف تھا۔ پھر یہی بات اب تحریک انصاف کو ریئلائز بھی ہو رہی ہے، اور اب سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، یحییٰ خان افریدی بنے ہیں، ان کا کردار آپ دیکھ لیں۔ سینئرٹی ختم ہوئی، منیب اختر صاحب کو بھی آؤٹ کر دیا گیا کمیٹی سے، آپ دیکھ لیں۔ بینچ بن گیا، 4تھے نمبر والے جو جج ہیں وہ بینچ کے سربراہ بن گئے۔ ٹاپ 3 کے جو سینئر ججز ہیں جن کو ایکسپرٹیز حاصل ہیں، جنہوں نے اتنے سارے فیصلے کر رکھے ہیں، یا پھر جو لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں آئینی معاملات کے اوپر، ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سپریم کورٹس بنا دی گئی ہیں۔ اب کچھ چیزوں کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت نے گفتگو کی تھی، بات کی تھی، وعدے کیے تھے، یقین دہانیاں کرائی تھی کہ جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم سے نکالی گئی ہیں ان کو کسی صورت بھی آپ نے قانونی شکل میں نہیں لے کے آنا، لیکن اب ان کو قانونی شکل میں لے کے آ گئے، ایکسٹینشنز آ گئیں، پھر ججز کی تعداد بڑھا دی گئی، بینچ کے اندر بھی ڈرامے بازی شروع کر دی گئی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہاؤس کس طریقے سے حکومتی حلقوں کا خراب ہے۔ آج جو مولانا فضل الرحمان کو پیغام پہنچایا فیصل فرید چودھری صاحب نے، انہوں نے خان صاحب کا پیغام بڑا غیر سگالی کا پیغام پہنچایا، اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی آپ کی عزت کرتی ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اور اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کردار ادا کریں۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ رابطے مزید بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کو عوامی احتجاج یا پھر عوامی تحریک کی ہم شکل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا پیغام یہ بھی تھا کہ جو میں نے ایک گفتگو کی تھی کہ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا وہ غدار ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ ہمارے ان اراکین کے لیے تھی جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر وقت آیا، آپ اگر مجھ سے جیل میں ملنے آتے ہیں یا کچھ اس طرح سے آتا ہے تو میں آپ کو ویلکم کہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس سے بڑھ کر آگے اچھا جواب دیا، اچھا پیغام دیا، اچھا رسپانس دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب معاملات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اب معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور جو اعتماد سازی ہے اس کو مزید فروغ دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں تحریک انصاف بھی اپنی سطح کے اوپر ان سارے پلانز کو ترتیب دے گی، جماعت علماء اسلام بھی اپنی سطح کے اوپر ان سارے معاملات کو دیکھے گی، غور کرے گی، پرکھے گی، اور آگے بڑھنے کا جو لاہ عمل ہے اس کو طے کیا جائے گا۔ خان صاحب کے ساتھ فریکوینٹلی فیصل فرید چودھری یا پھر جو کوئی رہنما تحریک انصاف کا ملنے جاتا ہے ان کے ذریعے خان صاحب تک پہنچا بھی جائے گا، ان سے رابطہ بھی کیا جائے گا، اور ایک صورتحال یہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے کسی بھی وقت کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو ان کی جماعت کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی شاید عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بھی چلے جائیں، پھر اعتماد بڑھ جائے گا، پھر مکمل طور کے اوپر جو ٹاسکس ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو پھر جس وقت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے اس دوران مولانا فضل الرحمان جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختر مینگل ہوں یا محمود خانہ چکزئی ہوں،
ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ تحریک انصاف کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں۔ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور، جو اس صورتحال میں کل مولانا فضل الرحمان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی مولانا صاحب نے بڑے پازیٹیو گفتگو کی، اور وہ یہ کی کہ اپوزیشن، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ اپوزیشن دو حصوں میں بٹیں یا اپوزیشن کا مقابلہ اپوزیشن سے ہو۔ تو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ اپنے حلقے کی سیاست سے باہر نہیں نکل پا رہے، تو ان کو بھی مطلب یہ کہ تحریک انصاف مینج کرے گی، خان صاحب کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا جائے گا کہ آپ خاموش رہیں، آپ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، آپ اس رول کو کردار اپنا ادا کریں، آپ کو اس طرح معاملات کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ایسی صورتحال جب پورے پاکستان کے لیے ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو غلام بنا لیا گیا ہے، جو کہ سب سے بڑی عدالت کو اپنا محکوم بنا لیا گیا ہے، اس عدالت کو سیشن کورٹ سے بھی کم اختیارات کا حامل بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو پاورز ہیں، وہ جو پاور ہے سپریم کورٹ کی، اس کو ختم کر کے ایک بینچ کو دے دی گیا، اور بینچ کے اندر حکومت کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا، حکومت نے بندے اپنے بٹھا دیے ہیں۔ تو ایک ایسی صورتحال کے اندر جب تک ایک عوامی سطح کے اوپر احتجاج نہ ہو، اور اس وقت احتجاج تحریک انصاف کے اندر علی امین خان گنڈا پور تو چائے پینے چلے جاتے ہیں، علی امین خان گنڈا پور تو احتجاج کو پیک کے اوپر پہنچا کے بھاگ جاتے ہیں، پھر 24 گھنٹے 26 گھنٹے 27 گھنٹے غائب رہتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ میں وہاں پر خود تھا، ڈی چوک کے اوپر موجود تھا جس وقت ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے ورکرز مار کھا رہے تھے، تحریک انصاف کے ورکرز آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کر رہے تھے۔ اس وقت علی امین خان گنڈا پور آتے ہیں، واجبی سا ایک موبائل کے اوپر کلپ ریکارڈ کراتے ہیں 1.5-2 منٹ کا، اس کے بعد غائب۔ پھر کے پی کے ہاؤس کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کا جو ایک فقدان ہے، آپ ٹھیک ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب جب پاور میں تھے، وہ بہت زیادہ پاورفل تھے عمران خان صاحب، تب بھی نواز شریف کی نون لیگ کی بڑی جماعت تھی، پیپلز پارٹی بڑی جماعت تھی، لیکن اس وقت جو لیڈنگ رول تھا مریم نواز بلاول کے پاس نہیں تھا، نواز شریف زرداری کے پاس نہیں تھا، اس وقت لیڈنگ رول مولانا فضل الرحمان کے پاس تھا۔ مولانا فضل الرحمان سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کی اسٹریٹ پاور ہے وہ یا تو تحریک انصاف کے پاس ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف ایک پیج کے اوپر آ جاتی ہیں، اور یہ ایک جو 26ویں یعنی ترمیم کے اندر خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، جو یہ قانون سازی کی گئی ہے، ایکسٹینشنز دی گئی ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے، یا پھر ہائی کورٹس کی تعداد بڑھائی گئی ہے، یا پھر جو ایک حیت تبدیل کر کے سپریم کورٹ کو محکوم بنا دیا گیا ہے پارلیمان کا یا پھر حکومت کا، وہ بڑا خوفناک ہے۔ تو اس سے نکالنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے جو کہ خان صاحب نے سجیسٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو لیڈ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، سب کو لے کے آگے چلیں گے۔ اب دمادم مست کلندر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ وقت 15-20 نومبر کے قریب آپ دیکھ لیں گے، 20-22 نومبر تک آپ دیکھ لیں گے کہ معاملات کافی زیادہ آگے چلے جائیں گے، کیونکہ اس دوران یہ سارے معاملات کرنے ہیں، اعتماد سازی کرنی ہے، معاملات بہتر کرنے ہیں، آگے لے کر چلنا ہے، موٹو رکھنا ہے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی 10 روز کے لیے بیرون ملک جانا ہے، ان کا ایک دورہ پلان ہے کافی دنوں سے۔ وہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان واپس آئیں گے تو اس کے بعد آپ حالات دیکھیں گے کہ کس طریقے سے عوامی تحریک چلتی ہے اور کیسے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر پہنچے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، وہیں مختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔